بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم MI TV کہانی کے ناظرین۔ تو دوستو، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے ایک مغرور شہزادی جسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، لیکن قسمت کی ہاری اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی اور جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس گئی تو اپنی کنیزوں کے ساتھ مل کر ہنسنے لگی اور اسے کہنے لگی، تم بہت موٹے ہو اور سانڈ کی طرح لگتے ہو۔ اور دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا، تم کتنے لمبے ہو، کیسے کھمبا کی طرح لگتے ہو۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پھوس اگائی رکھی ہے۔ بادشاہ نے یہ جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کرواؤں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلیوں کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر لاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم بہت اچھا گانا سناتے ہو، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ تو وہ بدحواس ہو گئی، وہ بہت روئی، مگر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں، کہہ کر بادشاہ نے غازی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزری۔ اتنی بڑی شکار گاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکار گاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ فقیر نے جواب دیا۔ شہزادی نے ایک آہ بھری، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے ٹھنڈی سانس دے کر کہا۔ اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کا ہے؟ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کا ہے؟ فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم عالیشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کے مالک کا پایا تخت ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اوہ، میں نے بڑی غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا،
ہمیں نوکروں سے کیا لینا دینا، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ چنانچہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا، گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزار لیے، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری ہے، میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم ان سے ٹوکریاں بون لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کی۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اسی لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوٹ لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بون لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرو۔ پھر شہزادی نے اکڑ کر کہا، مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا ہے، لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے تھے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک وسیع اور بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور اس سپاہی نے کہا کہ آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور سارا واقعہ اپنے شوہر کو آ کر بتایا۔ فقیر نے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ برتن کو بیچ بازار میں رکھو، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ بھی کام تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ محل میں تمہیں کچھ کام مل جائے۔ فقیر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ فقیر نے شام کو گھر آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، کم از کم ہمیں کھانا تو ملے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی مددگار باورچن بن گئی۔ اسی طرح وہ محل میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتی اور رات کو بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی۔ اس طرح میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ شہزادی نے سنا کہ محل میں ایک شادی کی تقریب ہونے جا رہی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہو گئے تو وہ انہیں باورچی خانے کی کھڑکی سے سب مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی۔ شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمیں آئیں اور انہوں نے اسے بہت سارے کھانے دیے۔ وہ سارے کھانے اس نے ایک ٹوکری میں ڈالے اور گھر کی طرف چل پڑی کہ اچانک ہی ایک خوبصورت لباس میں ایک بہت ہی حسین گبرو جوان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے نظریں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ ہے جس کا میں نے بہت مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر محل کے حال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگ دیکھ کر اس کا اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور کھانا چاروں طرف پھیل گیا۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ٹھہرو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی گویاں ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا تھا، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے سارے برتن توڑ دیے۔ یہ میں نے سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے سارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں سبق مل چکا ہے، اب تم پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئیں اور شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا۔ جب وہ دوبارہ ہال میں پہنچی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے والدین اور تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ پھر لوگوں نے شہزادی اور شہزادے کو مبارکباد دی۔
اب شہزادی بہت بدل چکی تھی، اس کا غرور اکڑ سب ختم ہو چکی تھی۔ شہزادی نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔